الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں. اسلامیات لیکچر نمبر ہمارا 14 ہے. پہلا چیپٹر مکمل ہوا تھا، 60 سوال ہیں تیسرا لیکچر کے اندر. تو آج ہمارے یہ 60 سوال انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. اس کے اندر لانگ سوال جو ہیں کچھ وہ بھی بتا دینے ہیں. تو ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے توحید، رسالت، ملائکہ، ان 3 ٹاپک کے جو 60 سوال تھے ہم نے آپ کو پہلے وہ لکھوا دیے ہیں، بتا دیے ہیں. آگے آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ملائکہ کے بعد آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان رکھنا. ان 2 ٹاپک میں سے چند سوال میں نے لکھے ہیں یہاں پر، وہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال اس کے اندر میں نے لکھا 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام اور کس کس نبی پر نازل ہوئی. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام اور کس کس نبی پر نازل ہوئیں. 4 مشہور آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو 4 مشہور آسمانی کتابیں اور کس کس نبی پر نازل ہوئیں، یہ آپ کا سوال ہو جائے گا. مشہور آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید. اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آگے کہتے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں بنیادی مشترکہ تعلیمات کون سی ہیں، یعنی جتنی بھی انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر جو بنیادی مشترکہ تعلیمات ہیں وہ کون کون سی ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت پر ایمان لانا، عبادت وغیرہ، یہ تمام کتابوں کے اندر مشترک تعلیمات ہیں. آگے آیت ہے تیسرا سوال والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. یعنی اے پیغمبر، وہ لوگ جو آپ پر قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. چوتھا سوال ہے ہمارا ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی سے کیا مراد ہے، اور قرآن کی موجودہ ترتیب کون سی ہے. آپ دیکھیں آپ علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا. تو اب ترتیب توقیفی کسے کہتے ہیں، ترتیب نزولی کسے کہتے ہیں. ترتیب نزولی جس ترتیب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید لے کر نازل ہوئے. جیسے پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ سورہ علق کی پہلی آیات تھی، اس کے بعد دوسری، تیسری، اس طرح ترتیب سے جو نازل ہوتی رہی. آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جس کی ترتیب نزولی سے مراد وہ ترتیب جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جس کی ابتدا سورہ علق کی 5 آیات سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جسے تکمیل دین کی آیت کہا جاتا ہے اس پر اختتام ہوتا ہے. اور ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے، وہ ترتیب جس ترتیب سے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کاتبان وحی سے قرآن مجید لکھوایا، جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے یا سورہ فاتحہ ہی سمجھ لو، سورہ بقرہ سے ہوتی ہے، اس کی انتہا سورہ ناس پر ہوتی ہے. اور قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ترتیب توقیفی ہے. تو کیا ہے ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی سے کیا مراد ہے، اور موجودہ ترتیب کون سی ہے. موجودہ ترتیب ترتیب توقیفی ہے. آگے قرآن مجید کی امتیازی خصوصیات کے نام لکھیں، یعنی قرآن مجید کی جو اہم خصوصیات ہیں، آخری آسمانی کتاب، محفوظ کتاب، زندہ زبان والی الہامی کتاب، عالمگیر کتاب، جامع کتاب، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، اور کتاب اعجاز. ہم نے یہاں پر صرف اس کے نام لکھنے ہیں، قرآن مجید کی امتیازی خصوصیات کے نام لکھنے ہیں.
اور جس طرح وہ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، جیسے آسمانی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، آگے زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، آگے جامع کتاب ہے، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، اور کتاب اعجاز۔ آگے ہے آخرت سے کیا مراد ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر لغوی اصطلاحی معنی آ جائے گا۔ آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز کے، اور اس کا متضاد لفظ جو ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا کے معنی کیا ہیں؟ قریب کی چیز کے۔ اور اصطلاح کے اندر اسے کیا کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ ایک وقت آئے گا اس کی روح کو واپس لٹایا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کی جزا سزا ہوگی۔ اگر اس نے کہ اچھے اعمال ہیں، یعنی ایک عدالت لگے گی، نیکیوں کا اس کے نیک اعمال ایک پلڑے میں ڈالے جائیں گے، برے اعمال دوسرے پلڑے میں۔ اگر نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ نعمتوں والی جنت میں جائے گا، اور اگر دوسرا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ نعمتوں والی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہی ہے کہ آخرت کا لغوی معنی بھی، اصطلاحی معنی بھی۔ آگے سوال ہے آخرت کا متضاد لفظ اور اس کا معنی لکھیں۔ آخرت کا متضاد میں نے پہلے بھی بتایا، متضاد لفظ جو ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ آخرت کا لغوی معنی کیا تھا؟ بعد میں آنے والی چیز، اور اس کا متضاد لفظ کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا کے معنی کیا ہیں؟ قریب کی چیز کے۔ آگے ہے منکرین آخرت کے ذہنوں میں پائے جانے والے دو شبہات لکھیں۔ یہاں تو میں نے صرف دو شبے لکھے ہیں، بعض جگہ پر آ جاتے ہیں دو شبے اور اس کے جوابات لکھیں۔ پہلا شبہ کیا ہے؟ وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید۔ وہ کہتے تھے اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے؟ دوسرا ان کا شبہ تھا من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب کہ وہ بسیدہ ہو گئی ہوں گی۔ یہ دو شبے ہو گئے، لیکن یہاں تو میں نے صرف دو شبہات لکھے ہیں۔ بعض دفعہ تین شبے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، یا بعض دفعہ آپ سے دو شبے اور اس کے جوابات بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ترتیب سے جو تین شبے لکھے ان کے جواب لکھے ہوئے ان کو صحیح طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ تو یہاں پر دو شبہات بتا دیے۔ پہلا شبہ کیا تھا؟ وقالو، وہ کہتے تھے اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئے جنم میں آئیں گے، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ وہ ایک شبہ یہ کرتے تھے۔ دوسرا شبہ کیا تھا؟ من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ آگے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ نہیں، بلکہ ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے ایک عدالت لگنی ہے، وہاں پر جمع ہونا ہے، اپنی دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمالوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ گمان نہیں کرتے کہ ہم بیکار پیدا کیے گئے، بلکہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے عقیدہ آخرت کے مرتب ہونے والے اثرات کے نام لکھیں۔ آپ دیکھیں عقیدہ آخرت کے جو مرتب ہونے والے اثرات ہیں، ان اثرات میں سے پہلا جو ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، دوسری جو ہے بہادری اور سرفروشی، تیسرا صبر و تحمل، چوتھا مال خرچ کرنے کا جذبہ اور احساس ذمہ داری۔ یہاں صرف ان کے نام پوچھے گئے ہیں۔ ہاں اگر لانگ سوال آ جائے تو اس کے اندر مکمل تفصیل ہم نے لکھنی ہے۔ تو کل 20 سوال لکھوائے تھے، اور اس سے پہلے دن بھی 20 سوال، یعنی 20 شارٹ سوال 12 لیکچر میں، اور 20 سوال شارٹ سوال جو تھے وہ 13ویں لیکچر میں، اور 10 جو ہیں شارٹ اس لیکچر کے اندر ہیں۔ تو یہ 50 ٹوٹل شارٹ کویشچن ہو گئے۔ کوشش کرنی ہے ان کویشچن کو اپنے پاس لکھ لینا، اور جوابات بھی ڈھونڈ کر اپنے پاس نوٹس بنا لینے۔ باقی اس چیپٹر کے جو لانگ سوال ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ لکھ دیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے، ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد
کون کون سے؟ ہر ایک پر مختصر، بعض دفعہ تو آ جاتی ہے ان میں سے 2 پر واضح وضاحت کریں، لیکن ہر ایک پر ہم نے مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ تو شروع سے لے کر جیسے اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید ہے، توحید کا لغوی معنی بتا دیں گے، اصطلاحی معنی بتا دیں گے، اس کی ایک دلیل دے دیں گے، اس کے متعلق کچھ آیات بتا دیں گے۔ یعنی توحید کے متعلق جیسے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یا مثال کے طور پر پہلا جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے توحید ہے، اس کا لغوی معنی کیا بنے گا؟ ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ سب سے برتر و اعلیٰ ساری کائنات کی خالق مالک ہستی پر ایمان لانا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ یہ تو اس کا لغوی اصطلاحی معنی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم نے دلیل دینی ہے ایک عقلی اور قرآنی آیات سے بھی۔ جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھا، چیئر کو دیکھا یا کسی میز کو دیکھا تو بڑھئی کا تصور ذہن میں آتا ہے، کسی عمارت کو دیکھا تو معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے، گھڑی کو دیکھا تو گھڑی ساز کا تصور۔ ایسے ہی جب دنیا کے اندر نظر دوڑائی تو ایک بنانے والی ذات کی طرف ذہن جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگے 2 آیتیں پیش کر دینی ہے۔ توحید کے بعد رسالت ہے، لغوی اصطلاحی معنی آ جائے گا، تو کس کا؟ رسالت اور رسول کا، نبوت اور نبی کا، اس کے متعلق کچھ آیات لکھ دینی ہے اس طرح، کیونکہ ہم نے ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ آگے شرک پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے بعد شرک کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی بتایا تھا۔ شرک کی 3 اقسام بتائی تھی، تفصیل سے لکھنی ہے۔ ہر ایک پر یہ لانگ سوال ہے اور وضاحت سے لکھنا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ آگے عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات کے نام لکھے ہیں۔ ہم نے عقیدہ توحید پڑھا، اس کے اندر جو ہم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں ہر ایک کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ عزت نفس، انکسار، وسعت نظر، استقامت و بہادری والے، وہ مکمل تفصیل سے آپ نے کتاب سے جیسے لکھا ہوا ہے ویسے یاد کر لینے۔ آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تفصیل سے لکھیں۔ تو اس کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں آپ نے ان کو مکمل تفصیل سے لانگ سوال، یہ تو وہ ہیں جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر مشترک ہوں گی۔ آگے جو 5واں سوال ہے لانگ، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تفصیل سے لکھیں۔ یہ صرف رسالت محمدی کے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص ہیں وہ والی آپ نے یہاں پر تفصیل سے لکھنی ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے لکھے ہیں یہ لانگ سوال ہیں۔ رسالت محمدی کے خصوصیات کیا کرنی ہے؟ تفصیل سے لکھنی ہے۔ آگے ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ ایک دفعہ بعض دفعہ یہ سوال آ جاتا ہے، بعض دفعہ آتا ہے کہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع تینوں سے ثابت ہے۔ اگر آ جائے ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ لکھیں، وہی آپ نے ختم نبوت کا مفہوم لکھنا ہے، ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کرنا، ختم نبوت کو احادیث سے ثابت کرنا، ختم نبوت کو اجماع صحابہ سے، ختم نبوت کو اجماع امت سے، اور ختم نبوت آئین پاکستان سے کہ 1973 کے آئین کے اندر جب مرزا غلام احمد قادیانی کو لعین کو کافر قرار دیا گیا تھا، حتیٰ کہ اس کے ماننے والوں کو جو بھی کہا ہے اس سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ یہ ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ آپ کو تفصیل سے پہلے جو لیکچر ہوئے ان کے اندر پڑھا دیا گیا، اس کے مطابق یاد کرنا ہے۔ آگے قرآن مجید کے اہم خصوصیات تفصیل سے، وہی جو یہاں پر نام پوچھے گئے ہیں اور یہاں پر ان کی تفصیل پوچھی گئی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ان کو وضاحت بھی بتا دیا نام کون سے ہیں، اور وضاحت آپ نے کتاب کے اندر دیکھ لینی۔ عقیدہ آخرت کے مرتب ہونے والے اثرات تفصیل سے لکھیں۔ نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت، یہی والے جو ہیں ان کو مکمل آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے۔ یہاں پر ان کے نام بتا دیے تھے اور یہاں پر اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا یہ مکمل ہوا آخرت پر، کیونکہ ہم نے پہلا چیپٹر مکمل کیا ہے، اس کے اندر جتنے 60 سوال اہم تھے ہم نے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، اور ان میں سے لانگ سوال جو تھے وہ بھی کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ کوشش کرنا ہے ان 60 سوالوں کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، لکھ لینا ہے، تاکہ ہمارے لیے آگے کے لیے آسانی ہو۔ اور یہ لانگ سوال جو میں نے بتائے ہیں یہ اس چیپٹر کے اندر اہم سوال ہیں۔ ختم نبوت والا سوال دیکھ رہے ہیں، شرک والا اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، یا عقیدہ آخرت کے مرتب ہونے والے اثرات، یا عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات، یہ مکمل آپ نے وضاحت سے دیکھنے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا چیپٹر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آگے ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے اس کے بعد، تو امید کرتا ہوں یہ آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے ہوں گے، یہ 60 سوال بھی اور لانگ سوال بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔